پریشانی، بے اطمینانی اور نیند کی کمی نے اگر آپ کا گھر اور آپ کا دل دیکھ لیا ہے تو پھر برین بوسٹر استعمال کریں۔ یہ معجزاتی اثر رکھنے والا لذیذ اور خوش ذائقہ فوڈ سپلیمنٹ ہے۔ اس کو بنایا ہے کائنات ہربل نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ زندگی کے کچھ لمحے ایسے خطرناک، خوفناک ہوتے ہیں کہ اگر آپ غلط فیصلہ کر بیٹھو تو اس فیصلے کا جو کڑواہٹ ہے وہ دیر تک آپ کے ہونٹوں پہ، ہاتھوں میں، قسمت میں، بخت میں، ہر جگہ وہ پھیل جاتی ہے۔ نوشی شیخ، انہوں نے کل شام کو مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نہ تو احسان فراموش ہوں نہ شکری۔ سوچتی تھی آپ کو کیا کہوں، کیسے شکر گزاری کا اظہار کروں، کیسے شکریہ ادا کروں۔ آج اچانک ایک تحفہ میرے ہاتھ لگا۔ اسلام آباد سے بیاہ کر میں ٹینج بھاٹیا، یہ میرا خیال پنڈی کا کوئی محلہ ہے، اوکھا سا نام ہے، یہ 2018 کی بات ہے۔ اب میرے 2 بچے ہیں اور ہم نے بیرے ٹاؤن میں ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ میں نے جنت نہیں دیکھی پر مجھے لگتا ہے میرا گھر جنت کے کنارے پہ واقع ہے، پر جب کہ میں بات کر رہی ہوں میں دوزخ کے منہ میں گرتے گرتے بچی تھی آپ کی وجہ سے۔ اور اس رات ساس کے کہنے پہ مجھے دوسری دفعہ مار پڑی تھی۔ ساس نے گالیاں بھی نکالی تھیں۔ 1 سال ہو گیا تھا مجھے مار کھاتے اور گالیاں کھاتے۔ اس لمحے میرا جی چاہا تھا کہ میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں، اور آپ کو جب میں نے فون کیا تو آپ نے مجھے کہا میرے بچے اگر تمہیں اور بھی مار پڑے تو گھر واپس مت جانا، اس لیے کہ تمہارا تو گھر ہی کوئی نہیں ہے۔ خاتون حضرات، انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہے، اور جب انہوں نے پورا بتایا تو مجھے پھر پورا واقعہ یاد آیا۔ والد ان کے فوت ہو چکے، سرکاری ملازم تھے اور بہت بڑے درجے میں نہیں تھے۔ فوت ہوئے تو ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ ان کی جگہ پہ اس محکمے میں لگ گیا، اور جو بھابھی تھی اس لڑکی کی وہ اس کو گھر نہیں آنے دیتی تھی، یعنی اٹ واز سو کریٹیکل۔ تو ایسے میں آپ سوچیں بندہ مار کھا کے رات کو 11 بجے 12 بجے گھر سے نکلے اور وہاں جائے تو وہ بدبخت عورت اندر آنے نہ دے، اور فرض کریں بھائی گھر پہ نہ ہو اور وہ نہ آنے دے تو پھر یہ عورت، یہ لڑکی کہاں جاتی۔ سو آئی واز کنونسڈ کہ آپ کو یہ گھر نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے۔ اس نے کہا جی مجھے کوئی ایک دلیل دے دیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ کیا تمہیں کبھی فاقہ آیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے پوچھا کیا کبھی تم کم تر درجے کے کپڑے پہنے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کیا گھر دیکھ کر کوفت ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، ہمارے پاس سرکاری گھر رہا۔ تو میری دلیل یہ تھی کہ جس رب نے تمہیں عزت سے رکھا، عزت والے گھر میں پیدا کیا، اب بھی عزت کے ساتھ اس نے بیاہ دیا، تو آنے والے دن تمہارے سکھ کے دن ہیں، آسانی کے دن ہیں۔ وقت گزر گیا، رات 12 ساڑھے 12 کا وقت تھا، میں اپنا کام کر رہا جب ان کی کال آئی۔ مجھے ان کے جملے یاد ہیں۔ انہوں نے کہا نہ میرے پرس میں پیسے، نہ میرے گھر میں پیسے، نہ میرے میاں نے کبھی مجھے دھیلا دیا ہے، میرے پاس آپ کی فیس کے پیسے نہیں ہیں، کیا مجھے صرف اللہ کے لیے مشورہ دے سکتے ہیں؟ اور میں آپ کو بہت ساری دعائیں دوں گی، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس لمحے پہ میں نے اس سے کہا میرے بچے تم نے جس کا نام لیا اس کے لیے تو جان بھی قربان، اب بول میں کیا تمہارے لیے کر سکتا ہوں۔ اچھا، اب جو انہوں نے جس وجہ سے انہوں نے مجھے یہ سارا یاد دلایا، وہ کہتی ہیں کہ مجھے اچانک ایک تحفہ ملا، اور یہ تحفہ انہوں نے پڑھا، یعنی ایک ارب پتی جو ہے بل گیٹس، اس کے بارے میں۔ اور ہوا یہ کہ بل گیٹ نے کہیں لکھا کہ کسی نے پوچھا کہ تم بہت امیر ہو، ارب پتی ہو، کیا تم سے بھی کوئی ارب پتی امیر ہے؟ اس نے کہا ہاں، ایک آدمی ہے جو مجھ سے زیادہ امیر ہے۔ تو پوچھنے والے نے اسے انٹرویو کر رہا تھا، اس نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو بل گیٹس نے کہا کہ کئی سال پہلے جب میں اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور مائکروسافٹ کا منصوبہ شروع کیا تھا، تو ایک روز میں ہوائی اڈے پہ سفر کے لیے گیا، وہاں ایک لڑکا اخبار بیچ رہا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں کھڑا اخبار کو دیکھ رہا تھا، تو اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ اخبار لینا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا لینا چاہتا ہوں۔ سیاہ فام تھا وہ لڑکا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔
تو 2-3 ماہ کے بعد بل گیٹس کا پھر اسی ایئرپورٹ سے گزر ہوا، وہ لڑکا پھر وہاں موجود تھا، اخبار بیچ رہا تھا، تو اس نے پھر وہی سیم، جیب میں ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں تھے، تو اس نے لڑکے نے پھر دوبارہ اس کو پیسے دے دیے، اور اس نے کہا میں نے تم سے پہلے بھی ایک دفعہ لیا تھا۔ اس نے کہا ہاں لیا ہوگا، تو جب میں کسی کو دیتا ہوں تو پورے دل سے دیتا ہوں، یہ اس لڑکے نے کہا، جب میں کسی کو کوئی چیز تحفہ دیتا ہوں تو پورے دل سے دیتا ہوں، یہ مجھے خوشی اور اطمینان دیتی ہے۔ اور بل گیٹس اس بات کو بھول گیا، اسے وہ کئی سال گزر گئے، اس کا مائکروسافٹ چلا، وہ امیر ہو گیا، ارب پتی ہو گیا، وہ بچے کا چہرہ اس کو یاد رہا۔ پھر اس نے اپنی ٹیم کے کچھ لوگوں کو کہا اس ایئرپورٹ پہ جاؤ، اس جیسے لڑکے کو ڈھونڈو۔ اس لڑکے کو وہ ڈھونڈا، 1.5 ماہ لگا اس کو ڈھونڈ کے لائے، تو بل گیٹس نے اسے کہا اپنے دفتر میں، اس کو کہا کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون؟ اس نے کہا ہاں مسٹر بل گیٹ، آپ یو آر دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ۔ تو اس نے کہا کہ کئی سال پہلے جب تم اخبار بیچتے تھے تم نے مجھے 2 دفعہ اخبار دیا۔ اس نے کہا ہاں دیا ہوگا۔ اچھا بچے نے یہ نہیں کہا، تب تو ذرا بڑا ہو گیا تھا کہ، تو اس نے کہا کہ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، میں جب بھی کسی کو دیتا ہوں تو خوشی سے دیتا ہوں، مجھے سے خوشی ملتی ہے۔ تو بل گیٹ نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو مانگے میں آپ کو دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے تو کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب کیا دیں گے؟ تو پھر اس نے، بل گیٹ نے کہا کہ دیکھیں اس وقت میرے پاس وسائل ہیں، طاقت ہے، میں تمہیں کچھ بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا میرا بدلہ تو نہیں چکا سکتے۔ کیوں نہیں میں چکا سکتا؟ میں تو تمہیں دے سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ میں نے آپ کو اس وقت دیا جب میں ضرورت مند تھا اور غریب تھا، لیکن اب آپ مجھے دینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، یہ میرا بدلہ نہیں ہے، اور چونکہ آپ ضرورت مند نہیں ہیں۔ بل گیٹ کہتا کہ میں بہت اس سے راضی ہوا، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اچھا ہوپ فلی اس نے کچھ تحفہ دیا ہوگا، لیکن جو اگلا جملہ بل گیٹ نے کہا، اس نے کہا کہ وہ لڑکا مجھ سے زیادہ امیر تھا اور ہے، میں تو اپنے ضرورت سے زیادہ دیتا ہوں۔ تو اس کے پاس تو اس وقت تھے بھی نہیں، اور وہ ضرورت مند تھا، اس لیے تو وہ بیچ رہا تھا، اور اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ مجھ سے زیادہ امیر ہے۔ تو اس اچھی سی بیٹی نے، جس کا نام کیا تھا، ہاں نوشی شیخ، اس نے مجھے وہاں جا کے ملا دیا۔ بیٹا ریلی میری سعادت ہے کہ آپ کے دل میں اس طرح کا خیال آیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک حصہ شعوری طور پہ اور لمحہ جب جب میرے بس میں ہوتا ہے، تو چاہے میں بہت امیر نہ سہی، پر اپنے لفظوں سے، اپنی محبت سے، اپنی دعاؤں سے اگلے اس لڑکی کا، اس خاتون کا، اس دکھی فرد کا دامن ضرور میں بھر دیتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں، اور یہی آرزو ہوتی ہے کہ کل میری جو قبر ہے وہ پھولوں سے بھرے۔ کتنی ساری دعائیں، یعنی کلاں جب نوشی کو پتہ چلے گا کہ سر فوت ہو گئے، تو کیا خیال ہے اس لمحے مجھے اس کی طرف سے اتنی ساری دعائیں نہیں آئیں گی؟ آپ میں سے کتنے سارے لوگوں کو تو یاد آؤں گا، اور اس لمحے جب ہم کسی دوسرے کو کچھ لین دین نہیں کر سکتے، وہ جو دعا دیتے ہیں اس سے بڑی شاندار چیز کوئی نہیں ہوتی، نہ اس سے کوئی قیمتی تحفہ ہوتا ہے۔ اور میں اس لمحے، سچی بات ہے، دنیا کے سب سے تو نہیں، بہت سے امیر لوگوں میں سے بہت اچھا ہوں کہ مجھ کو ایسی دعائیں ملتی ہیں۔ یہ ایک لحاظ سے گواہی ہوتی ہے میرے حق میں، اور ابھی تو میری اولاد کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن کل جب میں نہیں ہوں گا تو انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ان کا باپ لوگوں سے کتنی محبت کرتا تھا، اور لوگ اس سے کتنی محبت کرتے تھے۔ نوشی میرے بچے، آپ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھو، بچوں کے بچوں کی خوشیاں دیکھو، اور کبھی ویسی ساس مت بنیے گا جس نے آپ کو دکھ دیا۔ اور مجھے نہیں پتا وہ زندہ ہے یا فوت ہو گئی، لیکن ان کو معاف کر دیجیے گا،
شاید ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ کے صبر کو آزماتیں، آپ اس صبر میں اس لمحے ڈٹ گئیں، بچ گئیں، اور اللہ نے آپ کو پھر نواز دیا۔ خاتم حضرات، اللہ، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔